الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء أمته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ منبر پاک پر تشریف فرما علماء ذوی الاحترام، ائمہ کرام، طلبہ علوم نبوت، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آج کا یہ بارونق اجلاس اور ایمان افروز بزم، جسے آپ سب نے عقیدت و محبت کے ساتھ منعقد کیا ہے، رب تعالیٰ اپنے حبیب پاک کے طفیل آپ سب کو اس جد و جہد کا بہترین صلہ عطا فرمائے۔ آپ حضرات اب تک بہت سارے نعتیہ اشعار اور منقبتوں سے اپنے دل کی دنیا کو گرمایا، نعتیں سنی، علماء کرام سے دل و دماغ کو تازہ کرنے والے بیانات سنے۔ ابھی میرے بعد بھی آپ کو بہت کچھ سننا ہے۔ کچھ دیر کے لیے میں آپ کے درمیان ہوں، مسرت کا مقام ہے کہ اس پرفتن اور پرآشوب ماحول میں بھی آپ کا دینی جذبہ بیدار ہے۔ جب چہروں پر 12 بجتے ہیں تو وہ منظر دیدنی ہوتا ہے، مگر آپ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی بعد نماز عشاء جلسہ گاہ میں آئے ہوئے ہیں۔ آپ کی یہ بیداری، آپ کا یہ جذبہ، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام زندہ ہے۔ رب تعالیٰ اسی زندگی کے ساتھ ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں رکھے،
اور اسی زندگی کے ساتھ ہمارا خاتمہ فرمائے۔ جشن غوث الورا کے عنوان سے آپ نے اس مبارک محفل کو سجایا ہے۔ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ نے علماء کا نورانی قافلہ یہاں بلایا ہے، اور نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ آپ نے انتظام و انصرام فرمایا۔ اللہ رب العزت حضور سیدنا غوث پاک کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے درمیان ہوں، آئیے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام اجمعین۔ حضرات، آپ تھوڑی دیر میری طرف متوجہ رہیں، یوں ہی سنجیدہ ماحول بنا کر تشریف رکھیں اور حضور سیدنا غوث پاک کی فیض و برکات کو اپنے دامن میں لینے کی کوشش کریں۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو صاحب ایمان بنایا۔ دنیا کی بے شمار دولتوں میں سے سب سے عظیم دولت ایمان اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ دنیا کی کوئی دولت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ اس کا کرم، اس کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو نعمت ایمان سے سرفراز فرمایا، اسلام کی دولت عطا فرمائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفادار امت میں پیدا فرمایا۔ اسلام کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ اس کائنات کو ایک ہستی نے پیدا کیا ہے، ایک ذات ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ یہ دنیا، یہ کائنات، یہ خود بخود وجود میں نہیں آئی۔ یہ اور بات ہے، دہریوں کا ایک گروہ کہتا ہے یہ دنیا خود بخود بن گئی، اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے۔ یہ ٹولی خدا کے وجود کی منکر ہے، خدا کا انکار کرتی ہے۔ یہ مختصر سی جماعت کہتی ہے ایک دھماکہ ہوا اور یہ دنیا بن گئی۔ جو بچے کالج میں پڑھتے ہوں گے، سائنس کا اگر انہوں نے سبجیکٹ لیا ہوگا تو انہیں ان کے اساتذہ نے یہ بتایا ہوگا کہ یہ دنیا ایک دھماکے سے بن گئی۔ لیکن خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے۔ دھماکے سے کوئی چیز بنتی نہیں ہے، بلکہ دھماکے سے بنی ہوئی چیز بگڑ جاتی ہے۔ فلسطین میں دھماکہ ہو رہا ہے، دنیا دیکھ رہی ہے کہ چیزیں بن نہیں رہی ہیں بلکہ بنی ہوئی چیزیں بگڑ رہی ہیں۔ تو یہ دنیا یہ دھماکے سے نہیں بنی ہے، بلکہ ایک اسپیشل نظام کے تحت اللہ نے اسے پیدا فرمایا۔ اس وقت مسلمانوں کو بے دین اور مرتد بنانے کی جو مختلف تحریکیں چل رہی ہیں
اور طرح طرح سے مسلمانوں کے ایمان کو برباد کرنے کی جد و جہد جاری ہے، اس میں ایک طریقہ یہ بھی ابھی اپنایا جا رہا ہے کہ خدا نہیں ہے۔ اللہ مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ کالج میں یہ پڑھایا جا رہا ہے، بچوں کے ذہن میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے۔ نیپال ملک میں ایک مولانا صاحب تشریف لے گئے، انہوں نے خود مجھ سے بیان کیا کہ جس جگہ میرا قیام تھا، جب میں چلنے لگا تو صاحب خانہ نے کہا میری ایک بچی ہے، اسے دعا کر دیجیے۔ 6-7 سال کی بچی دعا کے لیے لائی گئی۔ مولانا صاحب نے اس سے پوچھا بیٹا کلمہ پڑھتی ہو؟ اس نے کلمہ سنا دیا، مگر فوراً اس نے ایک اعتراض کیا، کہا مولانا صاحب ابھی میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ اللہ کو ہم مہربان اور رحمت والا مانتے ہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ وہ چھوٹی سی بچی مولانا صاحب سے کہتی ہے اگر خدا رحمان اور رحیم ہے، بڑی مہربانی کرنے والا ہے، تو وہ آدمی جس کی ابھی چند سال پہلے شادی ہوئی ہو، ایک بچے کا باپ ہو، ایسے آدمی کا اللہ تبارک و تعالی خاتمہ کیوں کر دیتا ہے؟ اس کا ایکسیڈنٹ کیوں ہو جاتا ہے؟ آپ ہی بتاتے ہیں کہ موت اور زندگی خدا دیتا ہے، تو وہ آدمی جو ابھی ایک بچے کا باپ ہوا، جس کی دلہن ہے، نئی نویلی اس کی بیوی ہے، ایک بچے کا وہ باپ ہے، یہ کون سی مہربانی ہے کہ اس بچے کے سر سے سایہ اٹھا دیا جائے اور جوانی ہی میں اس کو موت دے دی جائے؟ اللہ اگر مہربان ہے تو اس نوجوان کو موت کیوں دے دیتا ہے؟ اگر وہ رحمان و رحیم ہے تو اس آدمی کا ایکسیڈنٹ کیوں ہو جاتا ہے؟ اللہ اس کی زندگی کی حفاظت کیوں نہیں کرتا؟ یہ 6-7 سال کی بچی کا سوال ہے۔ مولانا صاحب نے پوچھا بیٹا تمہیں یہ سوال کس نے بتایا؟ اس نے کہا اسکول میں ہمارے ٹیچر نے بتایا۔ بچوں کے ذہن کو خدا سے دور کرنے کی اس وقت یہ تحریک چل رہی ہے۔ ایک دہریہ بہت پہلے وجود میں آیا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ یہ دنیا خود بخود بن گئی ہے، اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے۔ دنیا خود بخود وجود میں آ گئی ہے، اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ غلط ہے کہ ایک ہستی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور اگر کسی مسلمان میں دم ہے تو وہ میرے سامنے آئے، میں اس سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس وقت ایک عالم ربانی کے کان میں یہ آواز پہنچی اور اس نے فوراً چیلنج کو قبول کر لیا، اور پھر اس سے ملاقات کر کے انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارا چیلنج قبول کرتا ہوں اور میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ دنیا خود بخود نہیں بنی ہے، بلکہ اس کو ایک ہستی نے بنایا ہے۔ اس دہریے نے کہا ٹھیک ہے، مناظرے کی جگہ طے ہو گئی، تاریخ طے ہو گئی، اور اس کے بعد ایک شرط رکھی گئی کہ جو وقت مقررہ پر میدان مناظرہ میں نہیں پہنچے گا اس کی شکست مانی جائے گی، اس کی ہار مانی جائے گی۔ دونوں طرف سے یہ شرطیں طے ہو گئیں۔ لوگ میدان مناظرہ میں پہنچنے کے لیے اس تاریخ کا انتظار کرنے لگے۔ وہ تاریخ آئی، میدان لوگوں سے بھر گیا کہ آج ایک دہریہ اور ایک مسلمان میں مناظرہ ہے۔
مسلمان یہ ثابت کرے گا کہ یہ کائنات خود بخود نہیں بنی ہے بلکہ اس کو کسی نے بنایا ہے، اور دہریہ یہ ثابت کرے گا کہ یہ دنیا خود بخود بنی ہے۔ وقت آیا، میدان مناظرہ بھر گیا، اور وہ دہریہ منکر خدا وقت سے پہلے میدان مناظرہ میں پہنچ گیا۔ وقت ہو گیا اور عالم دین کا کہیں پتہ نہیں، دیر پر دیر ہو رہی ہے۔ اب اس دہریے نے میدان مناظرہ میں چاروں طرف گھوم گھوم کر کے ڈینگیں مارنا شروع کر دیا، اور اس نے کہا مسلمانوں کے اندر دم نہیں ہے کہ وہ مجھ سے مناظرہ کر سکے۔ دیکھ رہے ہو تم لوگ، وقت ختم ہو گیا، اب اس کی ہار مان لی جائے۔ ابھی یہ ڈینگیں مار ہی رہا تھا کہ اتنے میں وہ عالم دین آتا دکھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ عالم چلا آ رہا ہے۔ میدان مناظرہ میں جب عالم پہنچتا ہے، دہریہ نے للکار کر کے کہا مولانا آپ مناظرہ ہار چکے ہیں، شرط یہ تھی کہ جو وقت پر نہیں پہنچے گا اس کی ہار مانی جائے گی، آپ وقت پر نہیں پہنچ سکے اس لیے مناظرہ ختم، آپ کی شکست کا اعلان کیا جانا چاہیے۔ عالم دین نے سنجیدگی کے ساتھ فرمایا اگر کوئی عذر ہو تو کیا اسے آپ قبول نہیں کریں گے؟ دہریہ نے کہا اگر وہ عذر قابل قبول ہے تو قبول کیا جائے گا۔ عالم دین نے فرمایا کہ میرا عذر آپ پہلے سن لیجئے، اگر وہ قابل قبول ہے تو اسے قبول کیجئے گا۔ دہریہ نے کہا بتائیے آپ کا عذر کیا ہے، آپ کو آنے میں تاخیر کیوں ہوئی؟ اس عالم دین نے فرمایا جس راستے سے میں آ رہا تھا راستے میں ایک سمندر پڑ گیا، ایک ندی پڑ گئی، اور مجھے اس ندی کو پار کرنا تھا، مگر میں نے دیکھا وہاں کوئی کشتی نہیں تھی۔ میں اس کے انتظار میں بیٹھا رہا، بہت دیر ہو گئی مگر مجھے کوئی کشتی نہیں ملی۔ میں انتظار کرتے کرتے گھبرا گیا، اکتا گیا، مگر کسی کشتی کا نام و نشان نہیں۔ ابھی وقت گزر ہی رہا تھا کہ میں نے دیکھا وہاں لکڑی کا ایک بہت بڑا ٹکڑا آیا اور اس کے پٹرے چر گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ پٹرے چر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے جڑ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں میں نے دیکھا کہ وہ پٹرے آپس میں جڑ گئے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کی کشتی بن گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ کشتی پانی میں چلی گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ کشتی تیرنے لگی۔ اب میں اس میں بیٹھ گیا اور پھر وہ کشتی تیرتے ہوئے دوسری طرف پہنچی، پھر میں اتر گیا، تو مجھے جو آنے میں تاخیر ہوئی یہ عذر تھا۔ دہریہ نے جب یہ بات سنی اس نے کہا مولانا آپ کا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا ہے، آپ کا دماغی توازن بگڑ تو نہیں گیا ہے؟ عالم دین نے فرمایا کیوں؟ کہا آپ جو بات کر رہے ہو کسی عقل مند کی بات نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کہہ رہے ہو لکڑی کا ایک ٹکڑا آیا اور اس کے پٹرے چر گئے، وہاں بڑھئی پہنچا نہیں اور پٹرے چر گئے، کشتی بنانے والا کوئی آیا نہیں اور کشتی تیار ہو گئی، کشتی چلانے کے لیے کوئی ملاح آیا نہیں اور کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ یہ تو بے وقوفوں کی بات ہے، عقل کا دیوالیہ جس کے ہو جاتا ہے وہ اس طرح کی بات کرتا ہے۔ عالم دین نے للکار کر کے فرمایا سن اے دہریہ، دماغ میرا نہیں خراب ہے، دماغ تیرا خراب ہے۔ میری عقل کا دیوالیہ نہیں ہوا ہے بلکہ تیری عقل کا دیوالیہ ہو گیا ہے۔ سن اگر ایک کشتی بغیر بڑھئی کے نہیں بن سکتی ہے، ایک کشتی بغیر بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی ہے، ایک کشتی دریا میں بغیر ملاح کے نہیں چل سکتی ہے، تو اتنی بڑی کائنات بغیر بنانے والے کے وجود میں کیسے آ سکتی ہے؟ میرا دماغ نہیں خراب ہے، دماغ تیرا خراب ہے۔
ہے سن اگر کشتی بغیر ملاح کے نہیں چل سکتی ہے تو یہ کائنات بھی بغیر ہستی کے نہیں چل سکتی ہے۔ جب آپ نے یہ بات کہی پورے مجمع سے آواز آئی، ہاں عالم دین نے صحیح فرمایا، بے شک اس کائنات کا بنانے والا ایک ہے، ایک کائنات خود بخود نہیں بنی ہے بلکہ ایک ہستی نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ عالم دین نے فرمایا وہ ہستی وہ ہے جسے ہم خدا کہتے ہیں، جسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہی اس کائنات کو چلاتا ہے۔ قرآن کا اعلان ہے ما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم کچھ نہیں چاہتے بس وہی جو خدا چاہتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے، کوئی سنی اس کے خلاف عقیدہ نہیں رکھتا ہے، ہر سنی کا یہی عقیدہ ہے کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب خدا کی مشیت سے ہوتا ہے۔ کائنات میں جس کو جو ملتا ہے وہ خدا کے ارادے سے ملتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، تمہیں جو بھی نعمت ملتی ہے سب خدا کی طرف سے ہے، دیتا خدا ہے۔ اس کائنات میں تصرف خدا کرتا ہے، سمندر کی روانی خدا کی قدرت سے ہے، چاند کے اندر چاندنی خدا کی قدرت سے ہے، سورج اگر چل رہا ہے تو خدا کی قدرت سے، چاند اگر چل رہا ہے تو خدا کی قدرت سے، یہ نظام کائنات اگر چل رہا ہے تو خدا کی قدرت سے۔ اور کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، وہ سب جانتا ہے، دلوں کے حالات کو جانتا ہے، زمین کی تہ میں کیا ہے یہ وہ بھی جانتا ہے، اور فضاؤں میں ذرات کتنے ہیں وہ بھی جانتا ہے، اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ ہمارا ایمان ہے اس کائنات کو خدا نے بنایا، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، وہ قادر مطلق ہے، اس کی قدرت ہی سے یہ کائنات چلتی ہے اور کائنات کی کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ سنیوں کا عقیدہ یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی سنی دوسرا عقیدہ نہیں رکھتا ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں کوئی خلجان ہے تو اسے ہمارے علماء کی کتابیں پڑھ کر اپنے خلجان کو دور کر لینا چاہیے۔ ہمارا عقیدہ ہے کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے سب خدا کی قدرت سے ہوتا ہے، لیکن اب اسی پر مکمل نہیں ہو جاتی ہے۔ کیا آپ میں سے کسی نے خدا کو دیکھا ہے؟ کیا آپ میں سے کسی نے خدا کے علم کو اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر کے جانا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے کائنات میں جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا کی قدرت سے ہوتا ہے، لیکن خدا کی قدرت کو آپ نے جانا کیسے؟ خدا کی قدرت کو آپ نے پہچانا کیسے؟ آپ نے کیسے یہ عقیدہ بنایا کہ خدا وہ ہے جس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے؟ اگر اس کائنات میں وہ ایک ہستی نہ آئی ہوتی جس نے خدا کی قدرت کا مظہر بن کر کے کائنات کو خدا کی معرفت حاصل کرائی، خدا کی قسم خدا کی معرفت کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ خدا قادر مطلق ہے، اسی کی قدرت سے چاند سورج ستارے چلتے ہیں، مگر ہم نے اور آپ نے خدا کو دیکھا نہیں، اور نہ ہر شخص دیکھ سکتا ہے۔ جب ہندوستان کے وزیر اعظم کو، کسی ملک کے حکمراں کو ہر شخص جا کر کے بالمشافہ مل کر کے بات نہیں کر سکتا ہے تو وہ تو احکم الحاکمین ہے، بھلا اس سے ہر شخص کیسے بات کر سکتا ہے؟ اسے کیسے ہر شخص دیکھ سکتا ہے؟ خدا کی قدرت کو جاننا تھا تو اب ہم نے جانا کیسے؟ اس نے اپنی قدرت کا مظہر کامل مصطفیٰ کی ذات کو بنایا اور اس دنیا میں بھیجا اور کہا اے میرے محبوب جاؤ، تمہیں میری قدرت کی پہچان کرانی ہے اور دنیا والوں کو یہ بتانا ہے کہ خدا کی قدرت سے چاند سورج ستارے چلتے ہیں، دریاؤں میں روانی خدا کی قدرت سے ہے، کھیتوں کی ہریالی خدا کی قدرت سے ہے، سبزے اگر ہرے ہیں تو خدا کی قدرت سے، لیکن میری اس قدرت کو بندوں تک تمہیں پہنچانا ہے اور بندوں کو میری قدرت کی معرفت کرانا ہے۔ تو اب
اب میں تجھے یہ قدرت دے رہا ہوں، جاؤ اگر ضرورت پڑ جائے تیرے لیے تو تو چاند کو دو ٹکڑے کر کے بتا دینا کہ دیکھ میں خدا نہیں ہوں، خدا کا بندہ ہوں۔ جب بندے کی یہ طاقت ہے تو جس خدا نے یہ طاقت دی ہے بلا شبہ وہ قادر مطلق ہے۔ اے میرے محبوب جاؤ میری قدرت کی معرفت کراؤ، اور جب ضرورت پڑ جائے تو سورج کو اشارہ کر دینا، وہ واپس چلا آئے گا۔ جب تیری قدرت کو دیکھیں گے تو میری قدرت کا ان کو یقین ہو جائے گا۔ اے میرے محبوب میں تمہیں یہ قدرت دے کر کے بھیج رہا ہوں، اگر اشارہ کرو گے تو درخت اپنی جگہ سے اکھڑ کر کے تیرے پاس آ جائے گا، اور جب تیرے پاس آ جائے تو لوگوں کو بتانا میں خدا نہیں ہوں، خدا کا بندہ ہوں، مگر اس خدا نے مجھے یہ قدرت دے کر کے بھیجا ہے۔ جب میری یہ قدرت ہے تو اس قدرت کو دیکھ کر کے خدا کی قدرت کا تمہیں یقین ہو جانا چاہیے۔ ہم مصطفیٰ کی قدرت کو اس لیے مانتے ہیں کہ مصطفیٰ کی قدرت کے ذریعہ ہم نے خدا کی قدرت کو جانا ہے۔ تو جو نبی کی قدرت کا انکار کرتا ہے وہ حقیقت میں خدا کی قدرت کا انکار کرتا ہے۔ ہم نے کیسے یہ جانا؟ خدا وہ ہے جس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں، تو اس نے اپنے علم کی تجلی میرے مصطفیٰ کو عطا فرما دی۔ رسول پاک تجلی علم خدا ہے۔ اب جب رسول پاک کو رب قدیر نے یہ علم عطا کر دیا کہ دلوں کے حالات کو بتا دیں، گھر میں کیا رکھا ہے وہ بتا دیں، تو اب دنیا والوں نے جب دیکھا کہ بندے کا جب علم ہے تو بے شک خدا سے کوئی شے پوشیدہ نہیں رہ سکتی ہے۔ نبی کے علم غیب کو جان کر کے ہم نے خدا کو عالم الغیب و شہادہ۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو جو لوگ نبی کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں وہ حقیقت میں خدا کے علم غیب کا انکار کرتے ہیں۔ جو لوگ نبی کی قدرت کا انکار کرتے ہیں وہ حقیقت میں خدا کی قدرت کا انکار کرتے ہیں۔ نبی کے علم غیب کو دیکھ کر کے نہ جانے کتنے لوگوں نے کلمہ پڑھا۔ آپ کو یاد ہوگا جب میدان بدر قائم ہوا، مکہ مکرمہ سے بہت سارے مشرکین اور منکرین اور دشمنان خدا و رسول مدینہ طیبہ پر حملہ کرنے کے لیے پہنچے، تو جو لوگ حملہ کرنے کے لیے پہنچے تھے اس میں رسول پاک کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ مدینہ طیبہ سے 150 کلومیٹر کی دوری پر میدان بدر میں جنگ بدر واقع ہوئی۔ بہت سارے مشرکین تہہ تیغ ہوئے، بہت سارے دشمنان اسلام کا خاتمہ ہوا، مگر کچھ بندی بنائے گئے، کچھ پکڑے گئے، قیدی بنائے گئے۔ ان قیدیوں میں حضرت عباس بھی تھے، رسول پاک کے سگے چچا۔ اس وقت تک انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جب بندی بنائے گئے، قیدی بنا کر مدینہ طیبہ لایا گیا، رسول پاک نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جانا چاہیے۔ الگ الگ لوگوں نے مشورے دیے، مگر حضرت عباس کے بارے میں رسول پاک نے فرمایا کہ یہ میرے چچا ہیں، ان کو اس طرح کی سزا نہ دی جائے، بلکہ ان سے کہا جائے کہ آپ اپنے جان کا فدیہ اتنا دے دیجئے، آپ اتنا مال جمع کر دیجئے، آپ کی چھٹی ہے۔ جو ہی رسول پاک نے صحابہ کے سامنے یہ بات رکھی، حضرت عباس تک یہ بات پہنچی۔ حضرت عباس نے رسول پاک سے کہا میرے بھتیجے تجھے معلوم ہے کہ میں کتنا غریب آدمی ہوں، اتنا زیادہ سونا، اتنا زیادہ مال تم نے فدیے میں میرے اوپر لاد دیا ہے، بھلا میں یہ کہاں سے دے سکتا ہوں؟ جو ہی حضرت عباس نے یہ کہا، رسول پاک نے فرمایا میرے چچا یاد رکھیے مجھے بہت کچھ معلوم ہے، جب آپ مکے سے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے چلے تھے تو یہ بتائیے گھر میں چچی کو آپ نے بند ڈبے میں کیا دیا تھا؟ کیا دیا تھا آپ نے مکے کے اندر؟ اتنا سننا تھا۔ حضرت عباس کہتے ہیں اے میرے بھتیجے جب میں مکے سے چل رہا تھا میں نے اپنی بیوی تمہاری چچی کو سونا دیا تھا، اور میں نے اس سے کہا تھا کہ اگر میں مکہ مدینے جا رہا ہوں، اگر میں کام آ گیا، میں قتل کر دیا گیا تو یہ سونا تمہارے خرچ میں کام آئے گا، اور اگر میں واپس آ گیا تو پھر اس سے کاروبار کیا جائے گا۔ اے محمد عربی جس وقت میں مکے سے چل رہا تھا گھر کے اندر میری بیوی تمہاری چچی تنہا تھی، میں نے یہ سونا اسے دیا، تیسرا کوئی نہیں تھا، تو نے مدینے میں بیٹھ کر کے مکے کے گھر کے اندر ہونے والی اس کیفیت کو اگر جانا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں تو عام انسان نہیں ہے، خدا کا نبی ہے، لہذا کلمہ پڑھ کر کے وہ صاحب ایمان۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
مسلک اعلی حضرت. واہ 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 سبحان اللہ. نبی کی قدرت کو دیکھ کر کے خدا کی قدرت پر ایمان لایا جاتا ہے. ایک بدو، ایک عربی رسول پاک کی بارگاہ میں پہنچا. اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں. میرے آقا نے فرمایا بے شک اللہ نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا. کہا کوئی دلیل؟ کہا کیا چاہتے ہیں؟ اس عربی نے، اس بدو نے کہا یہ سامنے باغ ہے، یہ کھجور کے درخت لگے ہوئے ہیں، اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو ان درختوں میں سے کسی درخت سے کہیے کہ وہ آپ کی رسالت و نبوت کی گواہی دے دے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سے فرمایا جاؤ جاؤ کسی درخت سے تم کہہ دو کہ چلو محمد عربی بلا رہے ہیں. چنانچہ وہ عربی گیا اور ایک درخت سے جا کر کے کہتا ہے چلو تجھے محمد عربی بلا رہے ہیں. اتنا کہنا تھا، ایک درخت اپنی جڑ کو ادھر سے ادھر ہلاتا ہے اور جیسے انسان چلتے ہیں اسی طریقے سے وہ چل کر کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رسول پاک کی رسالت کی گواہی دیتا ہے. جب اس عربی، اس بدو نے رسول پاک کی اس قدرت کو دیکھا فوراً کلمہ طیبہ پڑھ لیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی قدرت کو تسلیم کر کے بے ایمان ایمان والا ہو جاتا ہے. وہ بہت بخت ہے کہ نبی کا کلمہ پڑھے اور نبی کی قدرت کا انکار کر کے وہ گستاخ ہو جائے اور کہے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہے، اور پھر بھی کہے کہ ہم مسلمان ہیں. اسی لیے تو یہ علماء کہتے ہیں ایسے لوگوں کے فندے میں مت آنا، عقیدہ وہ رکھنا جو بھلے ہی کہ امام احمد رضا نے تمہیں دیا ہے اور یہ بتایا ہے کون دیتا ہے، دینے کو وہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر مولوی اپنی کتاب میں لکھے نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں، مدینے میں بیٹھ کر کے مکے کے گھر میں کیا ہو رہا ہے مصطفیٰ اسے بتا رہے ہیں، اور آدمی صاحب ایمان ہو رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کی خبر نہیں. اسی کے رد میں امام احمد رضا نے فرمایا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. ہم نبی کے علم غیب کے ذریعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں خدا وہ ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے. ہم نبی کی قدرت کو دیکھ کر کے یہ عقیدہ رکھتے ہیں خدا وہ ہے جو پوری کائنات کو چلاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر آپ نے اتنی بات سمجھ لی تو اب آگے ذرا اور بڑھیے. خدا کی قدرت کو، خدا کے علم غیب کو ماننے کے لیے ہمیں نبی کے در پہ جانا پڑا. نبی کی قدرت کو دیکھا تو خدا کی قدرت کو مانا، نبی کے علم غیب کو دیکھا تو خدا کی قدرت کو مانا. لیکن یہ کیسے ہم جانیں کہ نبی اتنی قدرت والے تھے کہ اگر اشارہ کر دیتے تو درخت آ جاتا؟ نبی ایسے پاور والے تھے کہ اگر اشارہ آپ نے کر دیا تو سورج واپس آ گیا. نبی کے پاس یہ پاور تھا کہ اگر آپ نے اشارہ کر دیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. نبی کے اندر یہ طاقت و قوت تھی، یہ قدرت اللہ کی طرف سے تھی کہ وہ اگر سونا، پہاڑ کو سونا کہہ دیتے تو وہ سونا بن جاتا. ہم نے نبی کی قدرت کو کیسے جانا؟ خدا کی قدرت کو جانا نبی کی قدرت کو دیکھ کر کے. اور نبی کی قدرت کو کیسے جانا؟ اللہ کو معلوم ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ میرے نبی کی قدرت کا انکار کریں گے. اللہ کو یہ علم ہے ایک دور آئے گا کہ نبی کے علم غیب کا یہ انکار کریں گے. اس لیے اللہ نے پہلے ہی انتظام کر دیا. اے میرے محبوب، اس ظاہری دنیا سے تم چلے جاؤ گے اور جب تمہاری قدرت کا انکار کرنے والا کوئی طبقہ پیدا ہوگا تو میں تیری ہی نسل میں، تیری ہی امت میں ایسے برگزیدہ انسانوں کو پیدا کروں گا کہ جو اپنی قوت کو دکھا کر کے یہ بتائیں گے کہ میں نبی نہیں ہوں، نبی کا امتی ہوں. میری قدرت کو دیکھو، تمہیں اندازہ لگ جائے گا کہ نبی کتنا پاورفل. خدا کی قدرت کو جانا گیا نبی کی قدرت سے، اور نبی کی قدرت کو جانا گیا غوث پاک کی قدرت سے. خدا کے علم غیب کو جانا گیا نبی کے علم غیب کے ذریعہ.
اور نبی کے علم غیب کو جانا گیا حضور سیدنا غوث پاک کے علم کے ذریعہ. اسی لیے فرمایا گیا ہے الولایت ذل النبوہ والنبوۃ ذل الالوہیت. ولایت کیا ہے؟ یہ جلوہ نبوت ہے. اور نبوت کیا ہے؟ یہ تجلی الوہیت ہے. گویا اگر خدا کی خدائی کو پہچاننا ہے تو در مصطفیٰ پہ جانا پڑے گا, اور در مصطفیٰ کی عظمت کو اگر جاننا ہے تو اولیاء کرام کے دامن سے وابستہ ہونا پڑے گا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. جو شخص کلمہ پڑھنے کے باوجود سیدنا غوث پاک کی عظمت کا انکار کرے, میرے اعلیٰ حضرت نے اس کے لیے سنا دیا اور فرمایا کہ بچو ان کے قہر سے, ان کا قہر بہت خطرناک ہے. مار دیا اگر اس کے قہر نے تیر چل گیا غوث پاک کے قہر کا تو قبر میں بھی آرام سے سونا نصیب نہیں ہو سکتا ہے. اور اگر ان کی نگاہ کرم ہو گئی تو پوری دنیا مل کر کے کسی کو ختم کرنا چاہے سب ختم ہو جائیں گے, مگر غوث اعظم کی نگاہ کرم میں جو ہوگا وہ ختم نہیں ہو سکتا ہے. کیا آپ کو نہیں معلوم ہے؟ چلیے بریلی کی سرزمین پر آج سے تقریباً 150 سال پہلے کی بات ہے, لکھنؤ کے ایک عالم نے ایک فتویٰ دے دیا لوگوں کے دباؤ میں یا اپنی تجدد پسندی کی بنیاد پر یا کسی وجہ سے. ابھی آپ نے ناظم اجلاس صاحب سے سنا کہ بریلی والے چہرہ دیکھ کر فتویٰ نہیں دیتے, چہرہ دیکھ کر کے فتویٰ دینا اور ہے, اور قرآن حدیث کو دیکھ کر کے فتویٰ دینا اور ہے. اگر آدمی چہرہ دیکھ کے فتویٰ دے گا تو جب چہرہ بدلے گا تو فتویٰ بدلے گا, اور اگر قرآن حدیث کو دیکھ کر کے فتویٰ دے گا تو نہ قرآن اور حدیث بدلے گا نہ فتویٰ بدلے گا. جو لوگ فتویٰ بدلتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چہرہ دیکھ کر کے بدلتے ہیں. اللہ انہیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا, لکھنؤ کے ایک عالم نے فتویٰ دے دیا کہ گائے کی قربانی حرام ہے. حالات تھے, فتویٰ انہوں نے دے دیا. یہ فتویٰ اعلیٰ حضرت کی نظر سے گزرا. اعلیٰ حضرت نے جب اسے پڑھا تو بہت افسوس کا اظہار فرمایا یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ حالات اگر ہوں تو گائے کی قربانی نہ کی جائے, لیکن مطلقاً یہ فتویٰ دینا کہ گائے کی قربانی حرام ہے یہ شریعت میں مداخلت ہے. آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں ملکی قانون ہے تو گائے کی قربانی مت کیجئے تاکہ فتنہ اور فساد نہ برپا ہو اور جانیں ضائع نہ جائیں, لوگوں میں کے درمیان اختلاف و انتشار نہ ہو. یہ فتویٰ تو دیا جا سکتا ہے, مگر یہ علل اعلان کہہ دینا کہ گائے کی قربانی حرام ہے یہ شریعت میں دخل اندازی ہے. اعلیٰ حضرت نے اس کے رد میں فتویٰ لکھا, پوری ایک کتاب لکھی. اس کتاب کا نام ہے انفس الفکر فی قربان البقر. ایک کتاب آپ نے تصنیف فرمائی اور فرمایا حالات کے تقاضے کے تحت گائے کی قربانی سے تو رکا جا سکتا ہے, مگر مطلقاً یہ کہہ دینا کہ گائے کی قربانی حرام اور ناجائز ہے یہ شریعت میں مداخلت ہے یہ صحیح نہیں ہے. آپ نے دلائل کے انبار لگا دیے. شدہ یہ کتاب غیروں تک پہنچی, اپنوں تک پہنچی, مخالفین تک پہنچی, حاسدین تک پہنچی, معاندین تک پہنچی, اور پھر اعلیٰ حضرت کو ایذا دینے کے لیے پلاننگ شروع کر دی گئی. چنانچہ نتیجہ ان لوگوں نے یہاں تک پہنچا دیا کہ مولانا احمد رضا کو قتل کروا دیا جائے. انہوں نے کیوں ایسا فتویٰ جاری کیا؟ 2 نوجوان تیار کیے گئے, بہت دنوں تک یہ پلان چلتا رہا. 2 نوجوان تیار کیے گئے اور انہیں بریلی بھیجا گیا. امام اہل سنت کا دستور تھا آخر وقت تک نماز جماعت کا اس قدر اہتمام فرماتے کہ جب مسجد میں خود چلنا مشکل ہو گیا تو 2-4 آدمی کرسی پکڑ لیتے. اعلیٰ حضرت کرسی پر تشریف فرما ہوتے, مگر مسجد ہی میں جا کر کے نماز پنجگانہ با جماعت ادا فرماتے تھے. نماز کا اہتمام اس قدر فرماتے تھے. ان کے زہد و تقوی پر اگر گفتگو کی جائے تو رات ختم ہو جائے گی, مگر ان کی داستان زہد و تقوی کو کما حقہ ہم نہیں سنا سکتے ہیں. وہ تقوی کی کس منزل پر تھے. آج کچھ جاہل کہہ دیتے ہیں مولانا احمد رضا تو ایک مولوی ہی تھے. ارے سنو, وہ صرف مولوی نہیں تھے, وہ اپنے وقت کے سب سے بڑے محدث تھے, اپنے وقت کے سب سے بڑے مفسر تھے, اپنے وقت کے امیر المومنین فی الحدیث تھے, اپنے وقت کے صرف
صرف متقی نہیں بلکہ امام المتقین تھے، اپنے وقت کے وہ صرف مفسر نہیں بلکہ امام المفسرین تھے، وہ اپنے وقت کے صرف متکلم ہی نہیں امام المتکلمین تھے۔ غزالی زمانہ کا نام امام احمد رضا ہے، غازی دورہ کا غزالی دورہ کا نام امام احمد رضا ہے۔ وہ اپنے وقت کے جنید بغدادی کا عکس جمیل تھے، ان کے زہد و تقوی کی داستان اتنی بلند ہے کہ اس وقت سارے علماء مل کر کے بھی اس کا ادراک نہیں کرتے۔ بے شک سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ باد۔ میں اس عنوان کو اگر آپ کے سامنے رکھوں تو داستان لمبی ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت ہر نماز کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے اور آخری وقت میں جب چل کر خود مسجد جانا دشوار ہو گیا، کرسی پر بیٹھتے، لوگ کرسی اٹھا کر کے مسجد تک لے جاتے اور اعلیٰ حضرت نماز با جماعت مسجد میں جا کر کے ادا فرماتے۔ اعلیٰ حضرت مسجد جا رہے تھے، تنہا گھر کے سامنے مسجد تھی، دو نوجوان پیچھا کرتے ہوئے آگے بڑھے، مگر کچھ جب اور آگے بڑھے اعلیٰ حضرت سے قریب ہو گئے، دونوں کی چیخیں نکلی، بہت زور سے ان کے منہ سے آواز نکلی اور دونوں وہیں پر بے ہوش ہو کر کے گر گئے۔ اعلیٰ حضرت نے ایسے ہی دیکھا اور پھر مسجد کی طرف چلے گئے۔ یہ واقعہ کسی عام مولوی کا گڑھا ہوا نہیں، ہندوستان کی بڑی معتبر شخصیت اعلیٰ حضرت کے حوالے سے ہے، جنہیں ہم اور آپ ملک العلماء علامہ ظفر الدین بہاری کے نام سے جانتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی ہیں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ بھی ہیں، 3 جلدوں میں حیات اعلیٰ حضرت انہوں نے ترتیب دی ہے، بڑی معتبر کتاب ہے، بڑے ذیشان عالم تھے۔ ملک العلماء نے حیات اعلیٰ حضرت مسواق کو تفصیل سے لکھا ہے۔ وہ دونوں نوجوان چیخ مار کر زمین پر بے ہوش ہو کر گر گئے۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھا اور مسجد کی طرف چلے گئے اور پھر جب واپس آئے تو دیکھا چند لوگ کھڑے ہیں، وہ دونوں نوجوان وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت بھی کھڑے ہو گئے، جو ہی ان دونوں نوجوانوں نے اعلیٰ حضرت کو دیکھا، ہاتھ جوڑ کر کے کہنے لگے، مولانا ہمیں معاف کر دیجئے، ہماری غلطی ہے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، تم نے تو مجھے کچھ کہا نہیں، تم نے تو مجھے کوئی ایذا نہیں پہنچائی، تم نے مجھے کوئی گالی دی نہیں، تم نے میرے ساتھ کوئی بدسلوکی تو کی نہیں ہے، آخر تم مجھ سے معافی کیوں مانگتے ہو؟ مگر ان دونوں نے کہا، مولانا پہلے معاف کر دیجئے تب ہم بتائیں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، چلو میں نے معاف کر دیا، بتاؤ آخر بات کیا ہے؟ اب وہ نوجوان کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کے قتل کے لیے تیار کیا گیا تھا، ہم آپ کے پاس بدنیتی کے ساتھ آئے ہوئے تھے کہ مولانا احمد رضا کا کام تمام کرنا ہے، لیکن جو ہی ہم نے نیت بد کے ساتھ قدم آگے بڑھایا اور ہم نے چاہا کہ آپ پر حملہ کریں، ہم نے خود اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا داہنی سمت سے ایک شیر پنجہ پھاڑے ہوئے ہماری طرف دوڑتا آ رہا ہے اور بائیں سمت آپ کے ہم نے دیکھا ایک شیر ہاتھ پیر پھیلائے ہوئے پنجہ پھاڑے ہوئے منہ پھیلائے ہوئے ہماری طرف آ رہا ہے۔ ہم نے جانا کہ وہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یہ ہم نے دیکھا اور فوراً بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر گئے، اور اس کے علاوہ ہم آگے نہیں جانتے کیا ہوا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں فرمایا یہ میرا کمال ہے، یہ میری کرامت کا جمال ہے، یہ میرے فضل و کمال کا جلوہ ہے۔ فرماتے ہیں، سنو سنو، الحمدللہ میں رسول پاک کے دین کی حفاظت کرتا ہوں تو رسول پاک میری حفاظت کرتے ہیں۔ سنو، یہ داہنی طرف جو تم نے دیکھا یہ میرے سرکار مدینہ کی مدد تھی، اور بائیں طرف جو تم نے دیکھا یہ میرے بغداد والے سرکار اوسیات امام احمد رضا نے ایسے ہی نہیں فرمایا، یقین کے ساتھ فرمایا ہے، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ سیدنا غوث اعظم نے خود فرمایا ہے، مریدی لا تخف واشن فانی عزوم قاتل عند القتال، اے میرے مرید تو حملہ کرنے والے سے مت ڈر، مریدی لا تخف واشن
کسی حملہ کرنے والے سے مت ڈر، اگر کوئی تم پر حملہ کرے گا تو میں تمہاری طرف سے اس پر حملہ کر دوں گا، کوئی تم پر اٹیک کرے گا تو میں اس پر اٹیک کروں گا، کوئی تم کو ایذا پہنچانا چاہے گا تو میں اسے ایسا برباد کروں گا کہ چین سے وہ قبر میں بھی نہیں رہے گا۔ چنانچہ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں کہ جنہوں نے مخالفت کی ان کا وجود مٹ گیا۔ امام احمد رضا کی عظمت کا سکہ آج بھی چل رہا ہے اور دنیا کہہ رہی ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پہ لاکھ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رفیقان محترم، درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ خیریت سے آپ کو میں پہلے ہی پوچھ رہا تھا۔ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین۔ رفیقان محترم، میں نے اپنا وقت پورا کر کے جہاں تک ہو سکا آپ کو اپنا پیغام پہنچا دیا۔ خدا کی معرفت بغیر نبی کے نہیں ہو سکتی ہے، خدا کی پہچان بغیر نبی کے نہیں ہو سکتی، اور نبی کی پہچان بغیر ولی کے نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمہ پڑھنے کے باوجود ولیوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کے لیے حدیث رسول ہے، میرے آقا سرور کونین نے ارشاد فرمایا، خدا بند قدوس کا ارشاد ہے، من عاد لی ولیہ فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے عداوت رکھے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اس لیے جو گستاخ اولیاء ہیں آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خدا سے جنگ مول لے رہے ہیں، اور جب خدا ان کے اوپر عذاب کا کوڑا برسائے گا تو خود اس کا اعلان ہے، ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب وہ اپنی پکڑ میں لیتا ہے تو بڑے بڑے فرعون کا بھی جنازہ کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے مشکلات میں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں حالات بڑے خراب ہیں، میری سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، کیا حالات خراب ہیں؟ کیا حالات خراب ہیں؟ کھا آپ رہے ہیں، کما آپ رہے ہیں، بزنس آپ کر رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت مکے میں اعلان کیا خدا ایک ہے، اس وقت زیادہ حالات خراب تھے کہ آج زیادہ حالات خراب ہیں؟ اس وقت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا کہ آج زیادہ مشکلات کا سامنا؟ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ آپ کو بزدل بناتے ہیں۔ اور ایک بات میں آج کل عموماً تقریر میں کہہ دیتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں بھائیو اکٹھا ہو جاؤ، مذہب خطرے میں ہے، دھرم خطرے میں ہے، بچاؤ۔ مگر میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا مذہب کبھی خطرے میں نہیں، ہمارا مذہب خطرے میں نہیں ہوگا، کسی کا مذہب خطرے میں، لیکن ہمارا مذہب کبھی خطرے میں نہیں۔ ہم مذہب کو اس لیے نہیں مانتے ہیں کہ مذہب کو بچا رہے ہیں، ہم مذہب کو اس لیے مانتے ہیں کہ ہم خود کو خدا کے عذاب سے بچا رہے ہیں۔ مذہب اسلام کو کبھی خطرہ نہیں، ہاں مسلمان کو خطرہ ہو سکتا ہے مگر مذہب اسلام کو کوئی خطرہ نہیں۔ اس لیے اگر آپ اسلام کو مانتے ہیں تو آپ کا اسلام پر کوئی احسان نہیں، آپ اگر نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو نبی پر آپ کا کوئی احسان نہیں، آپ اگر سنی ہیں تو علماء اہل سنت پر آپ کا کوئی احسان نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں مولانا اگر ہماری بات نہیں مانی گئی ہم ادھر چلے جائیں گے۔ ارے چاہے ادھر جاؤ، چاہے کسی کی قبر میں اس کے ساتھ جا کر کے سو جاؤ، کیا فرق پڑتا ہے؟ قرآن اعلان کر چکا، قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ اے میرے محبوب آپ اعلان کر دو، مجھ پر احسان مت جتاؤ کہ میں مسلمان ہوں، بلکہ یہ خدا کا احسان ہے کہ اس نے تمہارے دل میں دولت ایمان کو پیدا فرمایا ہے۔ اس لیے اگر ہم غوث پاک کو مانتے ہیں تو یہ ہمارا احسان نہیں ہے کہ ہم قادری ہیں، یہ ان کا احسان ہے کہ جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا۔ یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات۔
سبحان اللہ سبحان تو یہ ہمارا احسان نہیں ہے کہ ہم غوث اعظم کی مجلس منعقد کیے ہوئے ہیں، یہ ان کا احسان ہے کہ وہ ہم سے اپنے ذکر کی مجلس کو منعقد کرا لیتے ہیں۔ رفیقان محترم، اولیاء کرام کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ کہ وہ ہماری مدد فرماتے ہیں، ہم اس عقیدے پر الحمدللہ فخر کرتے ہیں، اور جو لوگ مخالفت کرتے ہیں ان کے اور سب کے مقتدی نے دہلی کی سرزمین سے ایک جملہ لکھ کر کے قوم کو دے دیا، اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باصحاب القبور، جب تم مشکلات میں گھر جاؤ، جب پریشانیاں آ جائیں، جب تم پر مصیبتوں کے بادل ٹوٹ پڑے، اذا تحیرتم فی الامور، جب تم مشکلات میں گھر جاؤ، پریشانیوں میں حیران و پریشان ہو جاؤ، فرماتے ہیں فاستعینوا باصحاب القبور، تو مزاروں پہ جا کر کے ان سے مدد طلب کرو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جس کو غیر مقلد بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں، سنی بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں، دیوبندی بھی اپنا پیشوا مانتے ہیں، جن کا مزار بھی دہلی میں بنا ہوا ہے، یہ ان کے مزار پہ جاتے بھی ہیں، جنہیں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کہا جاتا ہے۔ یہ محدث دہلوی شاہ ولی اللہ وہ ہیں کہ وہابی بھی ان کو اپنا پیشوا مانے، غیر مقلد بھی اپنا پیشوا مانے، اور ہم سنیوں کے پیشوا تو ہے ہی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا باصحاب القبور، جب مشکلات میں گھر جاؤ تو مزاروں پر جاؤ، ان سے مدد طلب کرو، رب قدیر ان کی برکت سے تمہاری مشکل کو حل فرما لے گا۔ ہم غوث و خواجہ کو اسی لیے یاد کرتے ہیں کہ ان کے ذریعہ رب ہم پر رحمتوں کی بارش فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوبوں کے صدقے میں ہم سب کو مسلک اعلی حضرت پر قائم رکھے۔ فتنوں کے اس دور میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان سلامت رہے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا عقیدہ درست رہے، تو جو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ حالات گڑبڑ ہیں، سب صحیح ہیں، ایسے لوگ اگر آئیں اور آپ کو یہ بات بتائیں، وہ چاہے پیر ہوں، چاہے مولانا، چاہے عالم ہو، چاہے جاہل، سیٹھ ہو چاہے ساہوکار، شریعت سب کے لیے، اگر کوئی اس طرح کی بات کہے تو ان سے بہت ہی احترام سے آپ کہیے حضرت تشریف رکھیے۔ پیر صاحب اگر آ کے ایسی بات کہیں سب صحیح ہے، کہہ دیجئے تشریف رکھیے، اور جب وہ بیٹھ جائیں تو کہیے حضرت میں آپ کو چائے پلانا چاہتا ہوں، پانی پلانا چاہتا ہوں، آپ کی ضیافت کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے لوہتا میں جو سب سے شاندار مٹھائی کی دکان ہے وہاں سے مٹھائی لے آئیے اور اس کو گوبر میں لت پت کر دیجئے، دونوں ملا دیجئے اور تشتری میں رکھ دیجئے، اور شاندار قسم کے گلاس میں ٹھنڈا پانی اور اسی میں 4 قطرہ بچے کا پیشاب ڈال دیجئے اور انہی کے سامنے ڈالیے اور کہیے حضرت نوش جان فرمائیے، لیجئے پیجئے، آپ کی ضیافت کرنے کے لیے میں نے یہ رکھا ہے۔ اگر جلال نہ آئے اور کھا لیں تو ان کو سمجھ جائیے کہ چوڑ ان کی ڈھیلی ہے، ان کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کہیں یہ تم نے کیا کیا، یہ تو لا کر کے تم نے گوبر سے ملی ہوئی مٹھائی رکھ دیا، تو آپ کہیے حضور آپ ہی تو کہتے ہیں کہ سب صحیح ہے، تو اگر سب صحیح ہے تو یہ بھی تو سب صحیح ہے، مٹھائی گوبر کھائیے اور پیشاب اور پانی پیجئے، اس لیے کہ آپ ہی کا فارمولہ ہے سب صحیح ہے۔ تو جب سب صحیح ہے تو یہ بھی صحیح ہے، اور اگر نہ پیئے تو کہیے چل ہٹ یہاں سے، میرے رضا نے اسی لیے تم لوگوں کے لیے کہا تھا سونا جنگل رات دھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عقیدے کو درست رکھیے، اور عقیدے کی درستگی کے لیے جو سب سے بڑا مضبوط قلعہ ہے اسی قلعے کا نام مسلک اعلی حضرت ہے۔ پتنگ اڑانا جائز ہے کہ نہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن پتنگ اوپر جب جاتی ہے تو کوئی اپنے ہاتھ میں ڈور لیے رہتا ہے، اور اگر ڈور کٹ جائے تو پتنگ کہاں جا کر کے گرے گی کچھ گارنٹی نہیں ہے، کسی کے کھیت میں بھی گر سکتی ہے،
किसी के मकान में भी गिर सकती है, किसी की दुकान में भी गिर सकती है, नजासत की जगह भी गिर सकती है, तालाब में भी गिर सकती है, इसलिए कि डोर टूट गई है, कहीं भी गिर सकती है। बस ऐसे ही समझिए कि जिसका रिश्ता इमाम अहमद रजा से टूटेगा वो कहां जाके गिरेगा, कादियानी की गंदगी में, कि वहाबियत की नजासत में, कि देवबंदियत के गड्ढे में, कि सुलह कुल्लियत के कीचड़ में, कहां जाकर के गिरेगा, कहां नहीं जा सकता है। इसलिए अगर अपना रिश्ता आप बरेली के इमाम अहमद रजा से मजबूत रखेंगे, खुदा की कसम गौसो ख्वाजा की इनायत सावन भादो की तरह आपके ऊपर बरसती रहेगी और आप कहते रहेंगे दिल के रजा है खंजरे बुखार बर्फबार। आदा से कह दो खैर मनाए ना शर। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती, करिया करिया। मैं मदीने मुनव्वरा गया, वक्त मेरा हो गया है, अब मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, इसलिए कि मैंने जलसे वालों से कह दिया था कि 1 बजे मैं स्टेज से उतर जाऊंगा। 2-4 मिनट और आला हजरत की बात आ गई है। मदीने मुनव्वरा में मैं हाजिर था, मगरिब की नमाज अपने चंद अहबाब के साथ पढ़कर बैठा हुआ था। जिन हजरात ने गुंबद खजरा को अपने माथे की आंखों से देख करके आंखों में नूर भरा है, वो जान रहे होंगे कि गुंबद खजरा की पूरब सिमत में जन्नतुल बकी है और बीच में शानदार सहन है। शाम को ऐसा लगता है कि आला हजरत ने वो मंजर देख करके कहा था, हश्त खुल्द आए वहां कस्बे लताफत को रजा, 4 दिन बरसे जहां अबरे बहाराने अरब। और आला हजरत के बिरादर मोहतरम हसन बरेलवी ने शायद इसी मंजर को देख करके कहा था, अजब रंग पर है बहारे मदीना के सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। उसी जगह सहन में मगरिब की नमाज पढ़कर हम लोग बैठे थे अपने चंद अहबाब के साथ, लेकिन मगरिब की नमाज के बाद सबका चेहरा गुंबदे खजरा की तरफ था। इतने में एक मुतव्वा, जिसको मैं कहता हूं कुतव्वा, हमारे हिंदुस्तानी लोग उसको अच्छी तरह से पहचानते होंगे, उसके मुंह में चेचक का दाग है, बहुत बदमाश है। 4-6 बार हाजिरी में जब भी मैं गया वो कम वक्त वहां दिखाओ, मुझे जरूर उसने छेड़ा। दूर से देख रहा था, दरभंगी है वो, दरभंगा का रहने वाला है। अब है कि नहीं मालूम। कोरोना के पहले 2-1 साल से लेके अब तक हाजिरी नहीं हुई। दुआ करें कि सब बार बार जाएं। नमाज पढ़ करके हम सब लोग गुंबदे खजरा की तरफ मुतवज्जे होकर और आदो वज़ाइफ में लगे हुए थे। वो आया और आने के बाद कहता है, ये सब गुमराह हैं। यही जुमला उसने इस्तेमाल किया, ये सब गुमराह हैं। और उसके बाद में दूसरा जुमला उसने कहा, ये सब अहमद रजा वाले हैं, ये सब अहमद रजा वाले हैं। और फिर तीसरा जुमला उसने कहा कि अहमद रजा ही ने इन लोगों को गुमराह किया है। और मेरी तरफ इशारा करके कहा कि ये तो बहुत बड़ा गुमराह मालूम होता है। जो ही उसने कहा तो अब वहां पे अदब मलहूज रखना भी लाजिम, मगर गुमराहों की गुमराही का जवाब देना भी जरूरी। इसलिए दबे लफ्जों में मैंने कहा, भाई मौलाना अहमद रजा ने क्या बिगाड़ा है, यहाँ तो वो हैं भी नहीं, कितने साल हो गए उनको दुनिया से गए हुए, आखिर उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा कि आप इस तरह से उनके बारे में कह रहे हैं, क्या गुमराह कर दिया उन्होंने। तो कहता क्या है, मैं बहुत देर से तुम लोगों को देख रहा हूं, तुम लोगों ने नमाज पढ़ी तो काबा की तरफ मुंह करके, लेकिन जब दुआ मांगने की बारी आई तो तुम सब लोगों ने गुंबदे खजरा की तरफ मुंह कर लिया। तब भी मैं समझ गया कि तुम सब लोग अहमद रजा वाले हो, इसलिए कि तुम्हारे अहमद रजा ही ने तो लिखा है, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। जो ही उसने कहा, मैंने अपने दिल में सोचा, हे अहमद रजा, तेरी तुरबत पर हजारों रहमतें नाजिल हो कि दरे रसूल पर भी अगर कोई सच्चा शहदाई हिंदुस्तान से आकर पहचाना जाता है तो न किसी दरसगाह से न किसी खानकाह से अगर पहचाना जाता है तो बरेली के अहमद रजा से पहचाना जाता है। तभी दुनिया कहती है, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे ताकत। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसी मसलक पर कायम रहिएगा।
اور جیسے اس وقت آپ کو یقین ہے کہ اختر حسین قادری خادم دارالعلوم علیمیہ جمدہ شاہی اس وقت آپ سے گفتگو کر رہا ہے، اس سے زیادہ اس بات پر یقین رکھیے گا کہ مسلک اعلیٰ حضرت ہی ہے دین حق۔ اس کی حد سے جو باہر نکل جائے گا کل بروز قیامت خدا کی قسم دیکھنا وہ جہنم میں چل جائے گا۔ اس پر یقین رکھیے، یہ عقیدہ اتنا ٹھوس رکھیے کہ دنیا میں جہاں کہیں جائیے فخر سے کہیے ہم امام احمد رضا والے ہیں۔ اور عمل بھی ذرا زوردار رکھیے، کھنکھناتے سکے کی طرح اپنا عمل رکھیے۔ اگر آپ مزار پہ جانے کا شوق رکھتے ہیں تو مسجد میں آنے کا بھی جذبہ رکھیے۔ اگر آپ اپنے بچے کو لے کر کے صبح کسی بازار پر نہا دھل کر کے جانے کے لیے تیار رہتے ہیں تو سورج نکلنے سے پہلے تیار ہو کر خانے خدا میں بھی پہنچنے کا جذبہ رکھیے۔ خانے خدا میں پہنچ کر کے اپنی پیشانی جھکائیے تاکہ رب قدیر آپ کی جھکی ہوئی پیشانی کی لاج رکھے، اور جب فلسطین کے مظلوموں کے لیے دعا کریں تو باب اجابت سے آپ کی دعا ٹکرائے اور پھر اللہ کی رحمت نازل ہو اور مشکلات سے چھٹکارا مل جائے۔ اس لیے کہ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو خدا سے ڈرتا ہے خدا اس کے لیے گنجائش کا راستہ پیدا کرتا ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی کیجیے۔ مجھے کبھی کبھی بہت افسوس ہوتا ہے، ہمارے یہ سنی عوام یہ مزار پہ جائیں گے، 1000 کی چادر خرید کر کے مزار شریف پر پیش کر دیں گے اور پھر مجاور لے جا کر کے بیچے گا اور اعلیٰ حضرت کو گالی دے گا۔ وہ مجاور بدماشی کرے گا اور کہے گا یہ رضا والے ہیں، ان کو یہاں سے ہٹاؤ، جبکہ جتنے مزار پہ جانے والے عقیدت سے جاتے ہیں سب رضا والے ہی جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جو مسلک اعلیٰ حضرت کا ماننے والا ہے وہی تو غوث و خواجہ کا ماننے والا ہے، وہی صابر پاک کا ماننے والا ہے، وہی وارث پاک کا ماننے والا ہے، وہی مخدوم پاک کا ماننے والا ہے، وہی قطب الدین بختیار کاکی کا ماننے والا ہے، وہی جہانیہ جہاں گشت کا ماننے والا ہے، وہی امیر خسرو کا ماننے والا ہے۔ جو رضا والا ہے وہی تو سب ولیوں والا ہے۔ اس لیے کہ رضا ہی نے بتایا ہے یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ۔ جب میں مزاروں پہ جاتا ہوں تو میری نظر پڑتی ہے کتب خانوں پر، کتابوں پر۔ بعض کتابوں کا ورق دیکھ کر کے افسوس ہوتا ہے کہ ہماری قوم کتنی بے ضمیر ہے، کتنی بے حس ہے۔ یہ 1000 کا پھول 2000 کی چادر خرید کر کے وہاں پیش کر دیں گے۔ لیکن اگر ان سے کہا جائے اگر کتب خانے پر قیمتی کتابیں نظر آئیں، آپ اگر نہیں پڑھنا جانتے ہیں تب بھی کتاب خرید لیجئے اور یہ سوچ لیجئے کہ صاحب مزار کی روح کو ایصال ثواب کے لیے میں اتنی کتابیں خرید کر چلتا ہوں، میرے محلے کی جس مسجد میں ضرورت ہوگی یہ کتاب وہاں رکھ دوں گا، جس امام کو ضرورت ہوگی میں تحفے میں یہ کتاب دے دوں گا، جو میرے محلے میں پڑھے لکھے لوگ ہوں گے ان کو یہ کتاب میں تحفے میں دے دوں گا۔ علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھئے آپ اگر چادر پیش کر دیں گے اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا کہ 1000 کتاب 1000 کی کتاب خرید کر آپ علماء میں تقسیم کر دیں گے کہ اس کا ثواب صاحب آستانہ کو پہنچے۔ کتابیں سڑ جاتی ہیں، کتب خانے والے کتب خانہ بند کر دیتے ہیں، سیرت کو جانتے نہیں ہیں، مگر یہ ہمارا نوجوان جائے گا 2000 کی چادر پیش کر کے چلا آئے گا اور 200 کی کتاب خرید کر گھر میں لانے کی اسے توفیق نہیں ہوتی ہے۔ یہ مزاج بدلیے، مزاروں پہ جائیے، کتابیں خریدیے، علماء کو لا کے تحفے میں دیجیے، نماز کی پابندی کیجیے، درود شریف کثرت سے پڑھیے۔ اور ایک وظیفہ بتا کر میں رخصت ہو رہا ہوں، چونکہ چاروں طرف سے حملہ ہے، مجھ سے زیادہ آپ جان رہے ہیں۔ حضور سیدنا غوث پاک کی حفاظت میں آنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے کہ صبح و شام وظیفہ کیجیے، طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر، طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر، روزانہ صبح و شام کم سے کم 111 بار یہ وظیفہ پڑھیے، صبح بھی پڑھیے شام بھی پڑھیے۔ دشمن کتنا ہی تگڑا ہو وہ خود اپنا سر پٹک
پٹک کر کے ختم ہو جائے گا، آپ باغ و بہار بنے رہیں گے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا اور آخرت سنورے تو بزرگوں کے نقش قدم پر چلیے، انشاءاللہ یہاں بھی سرخرو رہیں گے اور وہاں بھی سرخرو رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔